یہ کہانی ہے ایک معصوم بچے کی جو علم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن جب گھر واپس لوٹا تو وہ کفن میں تھا۔ سوات کے علاقے خوارزہ خیلہ کے گاؤں چلیار میں ایک 14 سالہ طالب علم فرحان مدرسے میں زیر تعلیم تھا۔ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ چند دن غیر حاضر رہا، جس کے بعد جب واپس مدرسے پہنچا تو وہاں کے 3 اساتذہ نے اسے غیر حاضری کی بنیاد پر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ پہلے اسے تمام بچوں کے سامنے مارا گیا اور پھر ایک الگ کمرے میں لے جا کر بند کر کے اس کو 5 گھنٹوں تک مسلسل مارا گیا۔ بیچارہ فرحان بار بار پانی مانگتا رہا، لیکن اسے پانی نہیں دیا گیا اور نہ ہی اس پر رحم کیا گیا۔ 5 گھنٹوں تک مسلسل مارنے کے بعد جب وہ بے ہوش ہو گیا تو اسے اسپتال لے جایا گیا، لیکن اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی فرحان دم توڑ گیا۔ یہ خبر پورے علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ روڈوں پر نکل آئے اور انہوں نے سڑکوں پر مختلف چیزیں رکھ کے بلاک کری اور شدید احتجاج کیا۔ سوات کے علاقے میں گورا کلام مٹا روڈ پر فرحان کی لاش رکھ کر شدید احتجاج کیا گیا۔ احتجاج کرنے والوں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ان کو انصاف دیا جائے، تاکہ کسی ماں کا بچہ مدرسے میں جا کر کسی کی لاش نہ بنے۔ احتجاج کو دیکھتے ہوئے پولیس نے فوری کارروائی کی اور مدرسے پہ جا کر چھاپا مارا۔ مدرسہ غیر قانونی طور پر چل رہا تھا اور وہاں پر تقریباً 160 بچے زیر تعلیم تھے۔ پولیس نے مدرسے کے ممتنع مجرم 10 افراد کو گرفتار کر لیا اور مدرسے کے بچوں کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ مدرسے کو مکمل طور پر حکومت کی جانب سے سیل کر دیا گیا، جبکہ باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے تلاش جاری ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ پہلا واقعہ ہے؟ کیا اس سے پہلے یہ واقعات نہیں ہوئے؟ کیا یہ واقعات ہمارے دین کو بدنام نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے دینی اداروں کا اخلاقی جنازہ نکل چکا ہے؟ کیا ہمارے دینی اداروں میں بچوں پر تشدد اب روز کا معمول بنتا جا رہا ہے؟ کیا اس نظام میں کوئی ایسا ادارہ ہے جو ان کو سنبھالے، ان پہ نظر رکھے، ان کی جانچ پڑتال کرے، جو ان مدرسے میں زیر تعلیم بچوں کی حفاظت کرے؟ اس اقدام کے لیے نہ حکومت جاگتی ہے، نہ ہی والدین کسی سے سوال کرتے ہیں، جب تک کوئی سانحہ رہنما نہ ہو جائے۔ جب کسی کی لاش آتی ہے تب ہمارے معاشرے میں بچوں کے حقوق کے لیے آوازیں اٹھتی ہیں، ورنہ اس سے پہلے تک صرف باتیں تقریروں تک رہ جاتی ہیں۔ فرحان چلا گیا، لیکن جاتے جاتے ہم سب کو ایک سوال دے گیا، کیا ہم والدین اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ نظام تعلیم بنا سکتے ہیں، چاہے وہ مدرسے ہوں، چاہے وہ دنیاوی تعلیم، یا ہم ان کے لیے روز روز نئی قبریں تیار کرتے رہیں؟ اگر آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو پلیز افسوس نہ کریں، بلکہ آواز بنیں، انصاف مانگیں، سوچیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں واقعی اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، یا صرف اسلام کے نام پہ صرف ادارے چلا رہے ہیں جن کا مقصد صرف مالی فوائد ہے اور کچھ نہیں۔